بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر پہلے ہی سوال کے جواب میں ہم اٹک گئے تو سوچئے کہ روز قیامت ہم اپنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں نماز پنجگانہ کی ہر حال میں پابندی کرنی چاہیے، اور نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کا بھی ہر صورت اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کا دن بھر کے کام سے تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، کمبل میں لیٹا ہو، سردی سے کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دعوت نماز یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے؟ ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوتی تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 قسم کے لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، قبول ہی نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی پر بلا وجہ ظلم کرتا ہے، بات بات پر اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو کیا اس کا کوئی اور عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا تھا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کی بیوی منحوس ہے۔ وہ کہتا، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے خوشحالی کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی پر بہت ظلم ڈھایا، مارا پیٹا۔ بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ کیوں اسے رلا رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، حضرت جب سے اس کم بخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، میری غربت کم ہی نہیں ہوئی، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کم بخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں، صبح کا کھانا ہوتا ہے تو شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کا کھانا ہوتا ہے تو صبح کا نہیں ہوتا۔ پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ان پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا پاؤں۔ بزرگ نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگو، جو شخص اپنی بیوی پر بلا وجہ ظلم کرتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مار دیتا ہے، دوسرا اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اور برکت کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا، اس پر غربت مسلط کر دی جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان، روزی رزق میں برکت ہو، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو۔
بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی انسان ہے۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی بلکہ دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص شراب کے نشے میں لگ گیا، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اس کا بیٹا کئی روز تک باپ کی موت کا سوگ مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا جان تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹا، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، زمین پر گرنے کی بجائے سیدھا جہنم کے گڑھے میں گر گیا ہوں۔ محترم بھائیو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ والدین کا نافرمان اور ان کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہیں اس سے تو اللہ بھی ناراض اور اللہ کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوگا؟ حرام طریقے سے روزی کمانے والے کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو رزق حلال کا نوالا کھلائیں، کیونکہ حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی عبادات بھی قبول فرماتا ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والا۔ اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، قبول نہیں ہوں گی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 5 بیماریاں اگر آپ لوگ اپنے اندر محسوس کریں تو پہلے ان کا علاج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنے والدین اور بیوی کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی۔ جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سن لی ہے۔ فرمایا، تو نے کیا سنا ہے؟ عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ عرض کیا، وہ کیسے؟ فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے مجھے میرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت کاملہ کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں تو اللہ تعالی ہمارے جسم میں ایسا خون، ایسی طاقت عطا فرمائے جس میں نیکی کی رغبت اور برائی سے عداوت پیدا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام،
چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی دینی، معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز آئندہ بھی آپ دیکھتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔